حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور تفسیر مواہب میں بھی بحوالہ حضرت علی ہے کہ کل علوم جن سے بالتفصیل قرآن کے اندر تعارض ہوتا ہے وہ چار مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، تمام طرح اختیارات رکھنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں خالقیت کا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، آرام و راحت دینے والا بھی ہے، تمام اسباب حیات کے مہیا کرنے والے بھی اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت کا مسئلہ، ربوبیت کا مسئلہ۔ اور تیسرا یہ کہ تخت سلطنت پر شان کے مطابق جل وجل ذات واجب الوجود حسب شانہ وما یلیق بسلطانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات برحق ہے اور چیزوں میں اثر ڈالنے والا، خاصیت دینے والا وہی ہے، یہ اصل نکلا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو۔ اور چوتھا مسئلہ قیامت برحق ہے، قیامت سے چارہ کار نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ آسمان و زمین ختم ہوں گے، یہ پہاڑ اڑ جائیں گے، یہ جن اور انس پر اٹھ کھڑے ہوں گے، مجازات اور مکافات کا نظام جاری ہو جائے گا، جہنم جانے والے اور جنت جانے والے علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس کو کہتے ہیں وقوع قیامت کا مسئلہ ہے۔ یہ چار مسئلے پورے قرآن میں مفصل بیان ہوئے، باقی جہان بھر کے مسائل اس کے تابع۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ فاتحہ سے شروع ہوا تو بقرہ سے اور اخیر مائدہ میں جا کے مکمل ہوا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ ہی رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، مشکل کشا و حاجت روا و کارساز ہے۔ یہ سورۃ انعام سے شروع ہے اور آخر اسرائیل تک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ اثرات، خاصیات اور خصال دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور سلطنت مطلقہ کہ مالک و مختار جل وعلا ہے، یہ کہاں سے شروع ہے آخر احزاب تک۔ اب کوئی قیامت سورۃ سبا سورۃ فاطر سے آخر قرآن تک وہ کوئی قیامت۔ اب یہ پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت برحق ہے اور باقی تمام مخلوقات ہے، اور یہ بقرہ سے لے کے آخری مائدہ تک ہے، یہ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے کیونکہ وہی وجود دینے والا ہے، ہم کے مستحق صرف اللہ بزرگ برتر جل وعلا ہے، کیونکہ نیش سے حس ملانے والا، عدم سے وجود دینے والا، ظلمت کے اندھیروں سے وجود کے زیاداشیوں کی طرف لانے والا صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ اس کی تشریح سمجھ لے بقرہ سے آخری مائدہ تک، یا اللہ۔ اور وہ دوسرا مسئلہ کہ اللہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا بھی ہے، پالنہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر کرا۔ کریمی از خزانہ غیب جبر ترسا وظیفہ قربانی، دوست ہمارا کجا کنی مہو تیرے بعد دشمن نظر دائی۔ سارے خلائق ساری کائنات کے پال رہا ہے۔ یہ جو انعام سے شروع ہوا اور آخری اسراء تک ہے، یہ رب العالمین میں بیان ہوا ہے فاتحہ کے اندر۔ سلطان محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، سومنات تس نس کیا اور بہت ہی
نقصانات بھی اٹھائے اور ہندوؤں کو صحیح طریقے سے زیر دار کر دیا. واپس چلا گیا تو غزنی کے اندر اجلاس بلایا علماء اور صلحاء اور اولیاء کا, اور ان سے کہا بھائی ہندوستان کا اس طرح تھوڑا کام چلے گا, بہت بڑا ملک ہے, اب آپ لوگ مجھے اجازت دے دیں کہ میں قتل عام کروں, غیر مسلم سب کو ختم کرنا ہے. بادشاہ جوش میں تھا. علماء نے کہا آرام سے رہو, تبلیغ کرو, جہاد کرو, یہ کیا باتیں کرتے ہو, قتل عام کیوں کرو گے؟ اس نے کہا مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہوا, حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے آگے ہو گئے. بادشاہ کو حکم کر کے آپ نماز پڑھائے. حکیم سنائی نے مصلی پر کہا الحمدللہ رب المسلمین. بادشاہ نے کہا رب العالمین. سلام کے بعد حکیم سنائی کیا کچھ عقل آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا بالکل. کہ رب المسلمین تو پڑھنے نہیں دے رہے ہو مجھے, جب رب العالمین سب کا رب ہے تو رہنے دے لوگوں کو. حدیث ہو. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ, گنگو کو جو شریف کہتے ہیں وہ حضرت کی وجہ سے. شیخ عبد القدوس گنگوئی بڑے لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ وہ جب ولایت کو پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان نعمتوں کا ہو گیا, تو اس شکریہ میں اس نے ایک دیگ پکوانا شروع کیا مسلمانوں کے لیے. اس میں کھچڑی پکتی تھی روزہ, اور دوسری ایک دیگ ہندوؤں کا کوئی منبع کا کرا کے وہ اس میں پکتا تھا. عبد القدوس گنگوئی درمیان میں کرسی ڈال کے بیٹھ رہا تھا, بس نکالنے کی اجازت ہے. ہزاروں آدمی آ رہے ہیں, نہ کھچڑی ختم ہو رہی ہے نہ ہندو والا خوراک ختم ہو رہا ہے, صبح سے شام تک لنگر جاری. شیخ عبد القدوس گنگوئی کو الہام ہوا اور فرمایا ہم نے تم کو ولایت دی ہے, الوہیت نہیں دی ہے. اتنی نے تو ولایت کے بہانے الہ بننے کی کوشش شروع کر دی. یہ کہا یا اللہ بہت بھوکے, کہا کس کی مخلوق ہے, کہا خدا کی. اب تیرے پاس زیادہ ہے یا خدا کے پاس زیادہ ہے؟ رہنے دو میرے مخلوق کو میرے ساتھ رہنے دو. عبد القدوس گنگوئی نے دیگ ویگ توڑ دیا, بھاگنا شروع کر دیا. کہا الہام ہوا ہے کہ یہ کام آپ کا صحیح نہیں ہے, اللہ کے خلق کو اللہ کے سامنے اللہ سے جوڑنے رہنے دو. اللہ اکبر و کبیرہ, الحمدللہ رب العالمین.